مرن دا وقت آوے انسان نو اس دی زیادہ بندیاں نو خبر نہیں ہوندی کہ میرا ہن دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، لیکن جڑے اللہ دے پرگزیدہ اور پیارے لوگ ہوندے نے انہاں نو اللہ پاک اس تو مطلع فرماندے نے اور انہاں نو خبر ہوندی ہے کہ ساڈے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، اور انہاں دی جان دی انداز عام لوگاں تو مختلف ہوندے نے۔ علامہ اقبال فرماندے نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست۔ اقبال فرماندے نے تینوں میں مومن دی شان دساں، مومن دی یہ شان ہے کہ جدو مومن نو موت ہوندی ہے تے او دے لباں دے اُتے تبسم ہوندا ہے، چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے کہ میرا آمینہ دے لال نال وصال دا وقت قریب آ گیا ہے۔ سو اس وقت دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے۔ جتنا جتنا کوئی رب دے قریب ہوتا ہے اتنی اتنی اس دے مرن دا انداز۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پند نامہ فارسی دے اندر، بڑے معروف عالم اور صوفی گزرے نے ہسٹری آف اسلام دے اندر، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں دکانداری کردہ سا، ایک جملہ دیکھیں، میں دکانداری کردہ سا تو ایک درویش میرے کو آیا تو انہیں پکاریا مینو فرید، میں توجہ نہ کی تھی، انہیں پھر پکاریا فرید الدین، میں پھر توجہ نہ کی تھی، انہیں پھر پکاریا فرید الدین، میں توجہ نہ کی تھی۔ انہیں بزرگ نے آکھیا درویش نے بھائی تو گل نہیں سندا، مرے گا کیویں؟ بھائی تو مرے گا کیویں؟ گل سنن دی تیرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ تے آپ فرماندے نے میں دکان دا کام چھڑ کے تو سبابیاں منہ کر کے آکھیا بابا مرن دا ساریاں دا ایکو جہی طریقہ ہوندا ہے، مرن دا کیڑا فرق ہوندا ہے؟ جویں تو مرنا ہے ہن جی میں بھی مرنا ہے۔ انہیں آخیا پکی گل ہے پھر تو ساڈی طرح مرے گا؟ انہیں کہا ہاں جی۔ انہیں آخیا لو پھر ساڈا آ گئی تے اسی مرن لگے۔ آپ بند نامے دے بالکل ابتدا چ لکھتے ہیں کہ اس بابے نے اپنا ہاتھ رکھیا اپنے سر تھلے تے انہیں آخیا لے اسی تے لگے مرن، ہن ویکھاں گے تو کیویں مرنا ہے۔ وہ آدھے جدو میں اس بابے نے ویکھیا تو فوت ہو چکے سن، میں انہوں نے مرن دے انداز نو ویکھ کے تے اتنا متاثر ہویا کہ جیونا تے سارے دے سونا ہوندا ہے، بھائی کام تے وے با موت ایڈی سونی ہوے بندے ویکھ کے بدل جان کے دا نام موت ہے۔ فرماتے ہیں اس دن تو بعد میرا جو دنیا تو دل اچاٹ ہو گیا اور میرا دین کی طرف رغبت ہو گئی۔ سو مرن دا انداز بھی ہر بندے دا ایکو جہا نہیں ہوتا، جویں جیون دے انداز وچ فرق ہے ایویں مرن دے انداز وچ بھی فرق ہے۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ دا وصال 3 رمضان نو آپ دا وصال ہون لگا ہے، آپ دے وصال دا وقت قریب آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کاش کوئی اج دی عورت نو سمجھائے کہ عورت کس چیز دا نام ہے۔ لفظ عورت عین واؤ را اور تا، عورت اس دا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز۔ لفظ عورت دا معنی کیے چھپانے والی چیز، یعنی جو چھپی ہے وہ عورت ہے، جو چھپی نہیں وہ عورت نہیں۔ توجہ ہے کہ نا؟ جو چھپی ہے وہ عورت ہے اور جو چھپی نہیں وہ عورت نہیں۔ عورت دا کردار بی بی پاک دی زندگی چکانو نظر آئے گا۔ سیدہ زہرا پاک اللہ اکبر 3 رمضان حضرت اسماء بنت امیس آپ فرمانے نے کہ میں چاہنی ہاں میرے وصال تو بعد بھی میرا پردہ ہوئے، میرے وصال تو بعد بھی میرا پردہ ہوئے۔ آپ فرمانے نے کہ جی میں جس وقت جعفر طیار دی زوجیت سان تے انہاں نال ہجرت کر کے میں حبشہ گئی سا تے حبشہ وچ میں ویکھیا جدوں کوئی عورت فوت ہوئے تے اوتھے دے لوگ کھجور دیاں ٹہنیاں دا چھت پاندے نے
इंज चार पाई उत्ते ते औरत की मैयत नज़र नहीं आती। तो बीबी पाक ने फरमाया मैनू मॉडल बना के दिखा। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने चार पाई के उत्ते खजूर दी टहनियां का छत पा के एक मॉडल बना के दिखाया कि जी वो इंज होएगा। आपने पसंद फरमाया और फरमाया कि मैनू इस तरह चार पाई ते रख के ते उत्ते खजूर दी टहनियां का छत पा के उत्ते चादर पा दी जाए ताकि मेरे जिस्म नू जसद नू किसी आम आदमी की नज़र न देख सके। पहली वसीयत आपने फरमाई। उम्मे ऐमन हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा दी बच्चियां दी दाई भी सन। आपने फरमाया मैनू गुस्ल भी सिर्फ उम्मे ऐमन ही दे, हज़रत अली मदद करन पानी वगैरह देने और ये मेरी गुस्ल दे। दूसरी वसीयत कोई औरत मैनू होर ना देखे। फिर फरमाया जदों मेरा विसाल हो जाए खजूर दे पत्तियां दा छत पा के उत्ते चादर डाल के जनाजा दिन नूं ना उठाया जाए, जनाजा रात नूं उठाया जाए ताकि मेरी चार पाई भी कोई ना वेखे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया बीबी पाक ने सैयदा ज़हरा मेरे पाक नबी दी पाक बास बेटी ने फिर इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठाया जाए ऐलान ना किया जाए, ज्यादा हुजूम ना इकट्ठा होए। फिर ये वसीयत बंदियां नूं अपने अजीजो अकरबा नूं करके ते बीबी पाक ने फिर अपने रब नाल गुफ्तगू की थी। अल्लाह अकबर। क्या दुआ है। बेशक साडियां मावां ते बहनां ये दुआ नहीं मंग सकदियां, उन्हां दा मरतबा नहीं, लेकिन इस दुआ तू सबक ते हासिल कर सकदियां ना कि औरत का पर्दा कितनी अहमियत का हामिल होता है और मकाम पर्दा क्या है। बीबी पाक ने अल्लाह की बारगाह दुआ की है, खालिक कायनात अज तो पहले जितनियां औरतां भी फौत होईयां ने, मेहरबानी करिया जे गौर करिया जे इस लफ्ज़ उन्हां सारियां दी जान अज़राइल आया लै। मेरे मालक तेरी इस बंदी फातिमा दा पर्दा इन्ना है कि फातिमा दी गैरत गवारा नहीं करती कि अज़राइल भी मेरे को आए, मेरे मालका मेरी जान अपने दस्ते कुदरत नाल कब्ज़ फरमा। हाय हाय हाय, तवज्जो है हज़रात के कोई ना। मेरी रूह नू अपने दस्ते कुदरत नाल कब्ज़ फरमा। फिर जदों 3 रमज़ान आया, हाँ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा अज़राइल आउण लगा ते अल्लाह फरमाया अज़राइल अज ना जाई। हाय हाय, अज़राइल अज ना जाई। या अल्लाह वक्त आ गया बीबी पाक की रूह लियाउण दा ते आदम तो लैके हुण तक तमाम बीबियां दा विसाल होया। नबियां दियां मावां, नबियां दियां धीआं, नबियां दियां बेटियां, नबियां दियां बहनां, मैं ही गया। अल्लाह फरमाया अज़राइल हो गल ठीक है, लेकिन आज मेरी बंदी ने दुआ मंगी है ते मैं कबूल कर लगी, आज कानून बदलिया जाएगा। हाय हाय हाय, आज खालिक अपना कानून बदल के अज़राइल नू रोक के ज़हरा पाक दी रूह नू अपने दस्ते कुदरत नाल कब्ज़ फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजकल खवातीन दा सरेआम फिरना ये गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जाता, यानी ये गुनाह नहीं है साढ़े नज़दीक, ये आम बात है। जो औरत जितनी ज़्यादा फैशनेबल होगी उस औरत नू मुआशरा उन्नी ही ज़्यादा अहमियत की नज़र नाल वेखेगा, और जो औरत जितनी पर्दादार होगी उस औरत नू उन्नी ही गल्लां सुननियां पैणगियां। लेकिन याद रखो, जो औरत बेपर्दगी कर दी है और जो औरत सरे बाजार नंगे सार मर्दां नाल घूमती है, उस औरत के घर वाले भी गुनाहगार ने, वो औरत भी गुनाहगार है जिहड़ी पर्दादार है। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन ज़हरा पाक दे नाल होवेगी।
یہ مرضی اپنی ہے تسی کیڑا راستہ چوز کرتے ہو اور تسی کس لائن پہ چلتے ہو، لیکن جو عورت پردہ کرے گی وہ دے پتر نیک ہون گے. توجہ ہے کہ نا، جو عورت پردہ دار ہوئے گی، صاحب عفت و شرم و حیا ہوئے گی، اس عورت دے بچے بھی نیک ہون گے. تے جڑیاں عورتاں ٹھیک نہیں نہ ہوندیاں انہاں دے بچے ہی خراب ہو کے انہاں نو تنگ کر دے دے. گرامی قدر احباب، کدی کدی اس تو علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جو میں تانوں معاشرتی بات سمجھا رہا. میرا رب عورت نو باہر نکلن دے بجائے گھر بہ کے اللہ دا قرآن پڑھن دی تلقین کرتا ہے. جڑا آدمی اپنے گھراں دے اندر پردے دی تلقین نہ کرے اور اس نو اچھا سمجھے، شریعت وچ اس نو دیوس آکھیا جاتا ہے. وہ کم از کم آندے دریا کرو، مندیاں تے اگے کوئی نہیں. اینا کہ بندہ کر سکتا ہے بادشاہ ہم کو پردہ کریا کرو، اور مسیتے جانے ہیں تے میاں اور یہاں دن پردہ کریا کرو، اور مسیتے جائی دا شاہ اور یہاں دن پردہ کرنا چاہیے پڑھیاں ہو تسی کوئی من جاؤ، چلو اینی تے آگ چھڑیا کرو. توجہ ہے کہ نا، اینی آگ کھنڈاڑ بھی تھوڑا فرد ادا ہو جائے گا. کو نہ منن گیا تو قیامت والے دن یہ عرض کرو گے نا بھئی یا اللہ سی تے بڑا آندے ہیں مندیاں نہ یا تو ہی ڈاڑیاں کر چھڑیاں جی. گرامی قدر احباب، اللہ دا قرآن سنیے. اللہ قرآن نے فرما دینے عورت نے مخاطب نے، میرا رب عورت نے مخاطب ہے. اللہ قرآن نے فرما دینے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اے عورتوں اپنے گھر رہو، اپنے گھراں تو باہر نہ نکلیا جے. تہاڈا گھر وچ رہنا اور اللہ دا قرآن پڑھنا ہی تہاڈے واسطے عظمت دی دلیل ہے. لیکن ہوں کی کریے، بندیاں نو تو شاپنگ کرنی نہیں آتی جی. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل نہیں، وہ بندیاں تو شاپنگ کرنی نہیں آتی. ایڈے بے عقل ہو گئے بندے ہونا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے نا الرجال قوامون علی النساء، میں مرداں نو عورتاں نالوں زیادہ عقل دیتا ہے. ہر لحاظ نال مرد نو عورت تے فوقیت دیتی ہے، لیکن بندیاں تو شاپنگ ہی نہیں ہوتی. جہاں بندہ اپنی بیوی دی جتی نہیں لے سکتا، اور نکاح تو پہنا جتی لینا سیکھ لو. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، نہیں تو قبرے جتیاں کھاؤ گے. کم از کم بیوی دی جتی لینا سیکھ لو. بیاہ کرن روندے ہر بندہ آتا ہے میں بھی بیاہ کرنا ہے، میں بھی بیاہ کرنا ہے. کملے آؤ جہاں کام کرنا ہوئے پہلے وہ ٹریننگ لئی دیے، پھر تھی آدھو جی ہوں ساتھوں نہیں لگی جی سانو پتہ کوئی نہیں جی. عورت شرعی ضرورت کے تحت گھر تو باہر جا سکتی ہے محرم کے نال، ایڈی سختی بھی اسلام وچ کوئی نہیں. شرعی ضرورت کے تحت عورت جا سکتی ہے. جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اور گھر چور کوئی نہ ہوئے، بچے چھوٹے ہو، عورت باہر جا سکتی ہے باپردہ ماحول. شریعت اجازت بھی دیتی ہے، جتنے ضرورت ہوتی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جتنے ضرورت نہیں ہوتی شریعت منع کرتی ہے. سنو، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی میرے مالکہ تیری بندی دا تے فرشتیاں تو بھی پردہ ہے، میرے مالک عزرائیل نہ آوے. اللہ فرمایا عزرائیل تو نہیں جانا. عزرائیل نو روک کے میرے مالک نے اپنے دستے قدرت نال روح سیدہ نو قبض فرمایا. اور اگلی گل اس تو بھی بڑی معروف بات کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان حشر چو گزرن گیا تو کیفیت میدان حشر کی ہوئے گی کہ لوگ اپنے کنا دیاں لواں تک اپنے پسینے غرق ہون گے. ندامت گرمی تو اتنا پسینہ آیا ہوئے گا. ہن تھوڑا جہا سورج زمین دے نیڑے ہویا تے کتنی گرمی، اس دن سورج سوا نیزے تے بلندی تے ہوئے گا. سوا نیزہ دی بلندی تے سورج ہوئے گا. زمین تانبے دی طرح تپی ہوئے گی. سارے لوگ بے پردہ ہون گے. کسے عورت تے مرد دا پردہ ہی نہیں ہوئے گا.
کسے مرد دا اور عورت دا میدان حشر وچ پردہ نہیں ہوئے گا. پسینے نال بھیجے لوگ گناہاں دی حساب و کتاب تے اللہ دے سامنے پیش ہون تو خوف زدہ لوگ پشیمانی دے عالم میں چھوڑ گے کہ رب تعالیٰ دے عرش دی گہرائی تو ایک آواز آئے گی. اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکاؤ. میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی سواری گزرنے والی ہے. اس تو وقت ایک ہی پروٹوکول ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے گزرنا ہوتا ہے کہتے ہیں ادھری سڑک بند کر دیو ادھری سڑک بند کر دیو وزیر اعظم گزرنا ہے. یہ پروٹوکول ہے. لیکن حشر دے میدان وچ پروٹوکول ہوئے گا تے صاحب عزت و وقار اور پردہ دار اور شریف خاتون بی بی سیدہ زہرا پاک کا پروٹوکول ہوئے گا. اللہ دے عرش تو آواز ہے یا اہل معاشر غضوا ابصارکم اپنی نظریں تھلے کرو. ایتھے کسے نو نظرے تھلا کرنے دا کوئی حکم نہیں. عورت نو حکم ہے کہ وہ پردہ کرے. حشر دے میدان وچ اللہ پاک فرمائے گا اہل معاشر نظراں نیویاں کرو. 70,000 حوراں دے جرمٹ وچ 70,000 حوراں دے جرمٹ وچ سیدہ زہرا پاک ہون گیاں اور آپ دی سواری پل صراط تو گزرے گی. جی میں بجلی گزر دیئے اتنی تیزی نال زہرا پاک دی سواری گزرے گی. اللہ فرمائے گا ہون نظرہ نیمیاں رکھو گزر جائے گی. جو فرمایا جائے گا اٹھا لو نبی دی بیٹی دی سواری گزر گئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے یا فرما دے جن کا آنچل نہ دے کھاما ہو میرے کیا کہنے کیا مقام ہے اور کیا تخیل ہے. الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا جن کا آنچل نہ دے کھاما ہو میرے اس ردائے نزاغت پیلا. تسی تھکے ہو بڑا پد کر کے آئے ہو میں تو انہوں معافی دیتی ہوئی ہے سنیا ہو تو ان کوئی ضرورت نہیں جی دا موڈ بڑھتا ہے وہ بولے بالکل مجھے ٹھنڈے ٹھار ہو کے سن دے رہو تو آنا ہی بڑا کمال. ایس گرمی میں جمعہ پڑھن واسطے آ جانا بھی بڑا کمال ہے. نہیں تو کچھ بندے وہ بھی نہیں جڑے آندے نے وہ نہ جائیے یار اتنے بھیڑ بڑی ہوتی ہے. تو ان بھی کئی بندے آ کے ہونا یار جانا تو ایسے چلو اتنے شاہ ہی ہوتے ہیں تقریر بھی بابا سن لینی تھی لیکن یار اتنے تو بھیڑ ہی ہونا بڑی ہوتی ہے. کچھ گاہک بھیڑ دی پہ تو بھی اگلی دکان تے ٹر جا گئے. سمجھ آئیے کوئی نہ تے چلو چنگا ہے جنہوں بھیڑ والا ہوئے وہ آ جان. یہ تو گل ساری پیار دی ہے جنہیں بھیڑ چ بھی آ سکتے ہوں آ جان. بھیڑ تے ہے اسی ہوں کسی نے یہ نہیں آکھ سکتے بھیڑ نہ بنا ہوا ہے پنڈا والے اوپر ٹر جاؤ. نہیں اسی یہ نہیں آکھنا. پنڈا والے بھی ویلکم ہے شہر والے بھی ویلکم ہے ڈیرے والے بھی ویلکم ہے. جتوں جتوں کوئی آ جائے جس قوم سے برادری دا آ جائے اسی انہوں سارے مرحبا کہہ رہے ہیں. تے جیڑا جتنی بھیڑ وچ پڑسی انشاءاللہ حشر دی بھیڑ دی ریہرسل ہوندی راسی. آج گرمی تے بھیڑ ہے نا بھائی میاں ریہرسل ہوندی پئی ہے. حشر دے میدان وچ بھی گرمی تے بھیڑ ہونی ہے. جویں آج یار دا نام سن کے ٹھنڈ پیندی ہے ایویں انشاءاللہ ادو بھی پہ جائے گی انشاءاللہ. حضرات دی وقار بریلی والی سرکار فرماندے نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے میں تے کوئی تھکاوٹ نہیں نہ میں محسوس ہوتا ہے میں روزہ رکھے ہے. میں سویرے سحری کرن لگیا اگے نالوں تھوڑا جی زیادہ سحری کیتی. سنگیاں نے میں دسیا بھی میاں اسی اج پڑھانا ہے جمعہ اس تو اسی ذرا الرجی زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو جمعہ پڑھانا ہے نا
تو بندیاں تے نہیں پتا میں روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا یا کی مسئلہ ہے. اسی بالکل انجی جمعہ پڑھانا جی میں روزہ تو بغیر پڑھائی دا سی. اللہ دے فضل نال سرکار مدینہ دی عطا نال 2 دن بھی نہ کھائیے تے کوئی پرواہ نہیں, بالکل صحیح لگے جاواں گے. ایک دن دا روزہ تے ہے ہی 16 گھنٹے دا بالکل کلوز ہے, 2 دن بھی لگے جائیے سرکار دا صدقہ تے پرواہ کوئی نہیں. حضور دے ذکر ہے چیئے نہیں ٹھاٹ تے برکت ہے. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے نے, جدو سورج چڑھے اللہ فرماتا ہے سورج جدو زہرا دے گھر تو گزرے نظران ٹیویاں کر کے گزری, نبی دی بیٹی دا سورج تو بھی پردہ ہے. ہائے 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 جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے نے, نہ چن ویکھے تے نہ سورج دی اکھ لگے, زہرا تیرے پردے دا صدقہ اللہ حضور دی امتیاں ساریاں عورتوں پردہ عطا فرمائے. میرے پاک حضور دی بارگاہ یہودی عورتاں بی بی زہرا پاک کو لائیاں تے کی آندیاں نے زہرا ساڈی شادی ہے. ایک جملہ دے کے پھر موضوع اگے لے جاواں گا. ساڈی شادی ہے تے اسی چاہتے ہیں تسی ساڈی شادی ہے شریک ہو. بی بی پاک نے فرمایا توجہ, میں اپنے بابا جان کو پوچھ کے دسنیا. سمجھ آئی کوئی نہ بھائی, یہ گل سمجھ آئی کوئی نہ. کی فرمایا میں اپنے بابا جان کو, عورت واسطے سنت ہے کہ وہ کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی نہ کرے, میں پوچھ کے دسنیا. بابا کچھ یہودی عورتاں آئیاں نے مینوں شادی دی دعوت دینیاں نے. حضور مسکرا کے فرماندے نے بیٹی پتہ ہی نہ ہونا تینوں کیوں آکھیا ہے. ہاں بابا میری چادر کو 17 پیوند لگے ہوئے. اللہ اکبر, خاندان مصطفیٰ ہے. چادر کو کتنے پیوند نے؟ 17 پیوند. اردو دا لفظ ہے, ویسے لفظ فارسی دا اردو جو یوز ہوتا ہے, اینو اسی اپنی پنجابی دی زبان سدنیاں کاٹا ٹاکی. کپڑا پھٹ جائے تو دے اتے کپڑا رکھ کے اس کو پھر سی لینا. بابا میری چادر نو 17 پیوند نے. اونا دا یہ ذہن ہے کہ میں وہ چادر اوڑ کے جاواں گی تے وہ کہن گیا انہاں دے ابو کہندے نے اسی کونین دے سرداراں لبدی چادر نہیں. حضور فرماندے نے بیٹا تو وعدہ کر لے, بیٹا تو وعدہ کر لے اسی آواں گے. میرے پاک نبی دی بیٹی نے فرمایا ابو جان نے قبول فرما لیا, میں شادی والے دن تواڈے گھر آواں گی. حضرات پیوند بھاویں 17 نے نا, پردہ ہے. پیوند بھاویں 17 نے, پردہ ہے. اج دیاں عورتاں کول 70 چادراں بھی ہون, پردہ کوئی نہیں. گویا پردہ کپڑے چ نہیں, کپڑا مائنڈ وچ ہوندا ہے, پردہ مائنڈ وچ ہوندا ہے. اگر ایتھے ہے تے پھر آ جائے گا. بھاویں پیوند 17 لگے ہون تے جے ایتھے پردہ نہ ہوئے, ایتھے پردہ نہ ہوئے پھر پردہ نہیں ہوتا. متوجہ ہو کہ کوئی نہ. گرامی قدر احباب, او دن آ گیا. بی بی پاک عرض کرنیاں نے ابا حضور میں شادی تو جاواں. فرمایا بیٹا تھوڑی دیر ٹھہر. میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مالک. فرمایا جنت وچ ایک چادر لے جا. یا اللہ جنتیاں چادراں تے ادو دینیاں نے جدو جنت وچ لوگ آن گے. جدو لوگ جنت وچ آن گے تے پھر چادراں بھی دیاں جان گی. اللہ فرمایا انہاں واسطے جڑے حساب و کتاب تو بعد جنت آن گے, جدے واسطے تو لے کے جائے گا وہ صرف جنتی نہیں, جنتی عورتاں بھی سردار ہے. ہائے 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 ہائے. جبریل نے چادر لے لی. حضور اپنے گھر تشریف فرما لے. یا رسول اللہ میں چادر لے کے آیا. توجہ ہے کہ نا. میرے پاک حضور نے فرمایا بیٹی چادر اوڑھ لو. میرے حضور نے فرمایا بیٹی چادر اوڑھ لو.
یہی وہ چادر جنہوں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پاک حضور دی بیٹی نے چادر اوڑھ لئیے جدو یہودیاں دے گھر آئے اگے عورتاں انتظار پیاں کر دیاں نے اسی مذاق اڑاواں گیا انہوں نے فل پروگرام بڑھایا ہے لیکن جدو زہرا پاک جنتی چادر اوڑھ کے یہودی عورتاں دے بیڑے وچ قدم رکھیا چادر دے نور نال گھراں دے در و دیوار روشن ہو گئے۔ چادر چو نکلنے والے نور نال گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے۔ عورتاں دی عادت ہوتی ہے جدوں بھی کوئی چیز ویکھن کپڑا اس قسم دا اور وہ ڈیفرنٹ ہوئے تو پوچھ دیاں نے کتھوں لیا گئے۔ یہ عورت دی نیچر ہے نفسیات۔ عورتاں حیران ہو گئیاں جنہ مذاق اڑانا سی او پشیمان ہو کے عرض کر دیاں نے بی بی جی اے چادر کتھوں لئی جے مدینہ تو لے کے خیبر دیاں بازاراں تک اے چادر تے نہیں مل دی ہے کتھوں آئیے نہ اے ڈیزائن لگے ویکھے نہ اے چمک تے دمک ویکھیے۔ بی بی مسکرا کے فرما دینے عورتوں اے چادر میرے بابا جان نے جنت چوں منگوا کے عطا فرمائیے۔ اے دنیا دے کسے بازار دی نہیں اے مدینہ طیبہ دے بازار دی نہیں خیبر دے بازار دی نہیں اے کسے اور بازار دی نہیں نہ مکہ چوں آئی ہے نہ حدیبیہ کسے مقام تو نہیں آئی اے او چادر ہے جڑی نبی دی دعا نال جنت چوں جبرائیل لے کے آئے نے۔ توجہ ہے عورتاں بڑی حیران ہو کے عرض کر رہی نے سیدہ زہرا سانو کلمہ پڑھا کے اپنے پاپے دا غلام بڑھاؤ جنہ دیاں چادراں جنت چویوں دیاں نے انہ دے غلام بھی جنتی ہون گے۔ ہوڑی آکھو ہے کہ دے تو انو میں روزہ ہی نہ لگ پوے ہوڑی بولیا کرو آندے نے روزہ لگ پوندا ہے میں کہا سی نہیں لگا ویکھیا پتہ نہیں کیویں لگ پیندا جے ایویں لگدا جے کہ ہوڑی بول لو اگے تو نہیں دسیا میں تہاڈی یہی بڑی مہربانی ہے جڑا آ گئے ہو ہن ہوڑی بولیا کرو ایویں کہ روزہ لگدا جے روزہ لگن تو بندے بڑا ڈرتے نے وہ روزہ نہیں لگنا ہی او کمڑیا روزہ لگ گئی تے اجر دیتے ہی روزہ رکھ کے سارا تے لڈو کھیڑتے رہنا ہے اسی روزہ پہ نبھانے ہاں کہ سونا پہ نبھاتے ہونے تو سونا پھر کہہ نبھانا ہے روزہ رکھ لینا سارا دے فلم میں دے رہنا ہے کی پہ کرنا ہے میں روزہ پہ نبھانا سمجھ آتی پہ یہ کوئی نہ اینج دا روزہ نبھاتے ہوتے پیٹ دا کفل یہ بس روزہ کوئی نہیں روزہ آنکھ دا بھی ہے روزہ کرنا دا بھی ہے روزہ زبان دا بھی ہے ہتھاں پیراں دا بھی ہے تیرے ہر وجود ایک ایک بات دا روزہ ہے صرف میدے دی بندش دا نام روزہ نہیں ہوڑی بولو کہ دے لگتا جے نرم لوگو بڑے نرم ہو تسی بڑے سول ہو چنگا کرتے ہو گرامی قدر آباب عورتاں کہتے ہیں کلمہ پڑھاؤ گل سمجھیا جے اے پردہ زہرا دا اے چادر زہرا ہے جنہوں بیک کے بے ایمانہ نو ایمان نصیب پیا ہوتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا پڑھو کلمہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے گھر والے انہوں نے کہا تسی تے پیاں دیاں واسی مذاق اڑانا ہے کہ ایک ہی نبی نے گیت گائی جاندی آؤ عورتاں بول گیا کہ تسی بھی پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو جے مصطفیٰ کریم دی نوکری ہون تساں بھی نہ کیتی تے تہاڈا ساڈا جوڑ نہیں بننا ہو کیونکہ عورت جدو مومنہ ہو جائے تو مرد مشرک ہوئے تو نکاح راندا عورت مرد مومن ہو جائے تو عورت مشرکہ ہوئے تو نکاح ٹوٹ جاندہ ہے وہ نہ کہا جو ہن سان رکھنا دینا تے تسی بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھو نہ کہا نہیں تو اڈا تے کوئی اور ارادہ سی انہاں کہا ارادہ اور سی پر نبی دی بیٹی دی کرامت ویکھ کے ارادے بدل گئے ہوئے حضور سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں الفی اللہ شمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بندیاں دی بڑی عجیب نیچر ہے
ہوں جڑے بندے نا منڈے انہاں بیوی ڈوڈنی ہوئے نا تو پہلی شرط یہ رکھتے ہیں سونی ہوئے. ٹھیک ہے یہ گل ٹھیک ہے. کسے بندے نے اج تک یہ نہیں سنیا یہ آندیا بھائی شادی میں اتنے کرنی ہے کوئی بی پردہ دار ہوئے کوئی شرم حیا والی ہو. ہوں منڈے وہدے فیس بک وہدے نا تو فیس بک کے جڑیاں بیویاں ہوندیاں نا انہاں دا دل کردا ہے ساڈیاں بیویاں بھی اونج دیاں ہی ہون. جویں فیس بک کے فوٹو لگے وہدے نا ہوں فیس بک کے اتنے عام عورت کی تو فوٹو چڑھتی نہیں. ظاہر ہے اتنے انہوں کی چڑھتی ہے جڑیاں کنجریاں ہوندیاں تے کنجریاں بڑیاں فیشنیبل ہوندیاں. وہ منڈے ویکھ ویکھ کے تو انہوں کا کانسیپٹ بن جاتا ہے بس ہوں بیوی وہ لینی ہے جی اونجتی ہوے جی میری فیس بک کے چاہیے. وہ کنجرا ہوں اونجتی کتوں لب گیا سی وہ تو کنجریاں نے. شریف عورتیں تو انج نہیں نہ ہوندیاں. شریف عورتوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ دیاں بہن والوں کو پتا ہوتا ہے بھی عورتیں کیویں نہیں وہ آدھے نہیں اسی اونجتی لینی مائنڈ بنیا ہوتا ہے. اگر تو اونجتی لبھی کوئی نہیں تے جے جائے نہ لب تو ساری عمر جتیاں مارتی تے ٹھیک کر دی. یہ علاج ہے اس قوم کا. بلا لگے چپلی تے ہوندے دو سویرے تے دو شامی مارے گئے کیوں فیس بک کی ڈیوٹی سی. یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ. نبی پاک سرکار فرماندے نے عورت لے اپنے واسطے پسند کر حسن والی ہوے شرم تے حیا والی ہوے دین والی ہوے انہوں کو دین دا پتہ ہے. یہ پوچھتے ہی کوئی نہیں کلمے ترایا ہوندے سی کوئی کلمہ بھاویں ایک نہ ہوندا ہوئے انہوں کمپیوٹر چلانا ہوندا ہوئے وہ ذرا ماڈرن ہونی چاہیے ہائی فائی کوالٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈھونڈ لو لیکن پھر پتر ہوٹل تو ہی کھانی جے. جی سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ گل. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے اس صورت دا آ جڑے تسی فوٹو ویندے ہو تے اوتھے ہی ویندے ہی رہندے ہو. جی سمجھ آتی پئی ہے. حضور میاں صاحب فرماندے نے اس صورت دا عاشق ہویا تے نہیں تیری دانائی عاشق ہو اس کاری کردہ تے جس کے شکل بنائی. اور بندیا کدے ٹر گیا جس بھائی دی بہن ڈانس کرے اور وہ خاموش رہے بھی دیوس ہے. جس باپ دی دی ڈانس کرے اور وہ چپ رکھے وہ بھی دیوس ہے. دیوس دا مطلب ہوتا ہے بے غیرت. دیوس دی نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے نہ حج ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. تو جڑے اپنی دیاں نوں انہاں سکولاں داخل کراندے ہو جتھے ڈانس ہوتا ہے تے ڈانس دی تربیت دیتی جاتی ہے اینول فنکشن وچ وہ بھی دیوس نے. یا بچے بچا لو تو یا سکول بدل لو. اللہ تانوں ہدایت عطا فرمائے. گرامی قدر آباب بی بی ہوئے جدے کل شرم تے حیا ہوئے. عورت بڑی بدیا شے. اللہ قرآن وچ فرما دے اللہ واشروہن بالمعروف عورتاں نال گھراں وچ اچھا سلوک کرو. اللہ دی سفارش ہے. ایڈی وڈی سفارش تو بعد لڑیا نہ کرو انہاں نال اچھا سلوک کریا کرو. نبی پاک فرماندے نے عورت پسلی چ پیدا ہوئی ہے تے پسلی ڈنگی ہوندی ہے فل سیدھی نہ کریا جے نہیں تے ٹوٹ جائے گی. یہ فل سیدھی کوئی نہ ہونی. تھوڑے جے ٹیڑے پن وچ یہ دا حسن ہے تے تھوڑا جا ٹیڑا پن تسی بھی برداشت کر لیا کرو. عورتاں گھر بار چھوڑ کے تواڈے گھراں چ آندیاں انہاں دے ہر حقوق دا خیال رکھنا تواڈی ڈیوٹی اور تواڈی ذمہ داری اور تواڈے تے فرض ہے کہ تسی عورتاں دے حقوق دا خیال رکھو. انہاں نال پیار محبت انہاں دا اچھا سلوک کرو. انہاں دی ضروریات نوں پورا کرو. لیکن نال نال انہاں نوں تلقین کریا کرو نیکی دی صبر دی شرم دی تے حیا دی. میرے پاک نبی نے جنہ تین چیزاں نوں دنیا تے پسند کیتا ہے نا ایک نماز ایک خوشبو اور ایک نیک عورت.
نیک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسندیدہ چیز ہے اس دنیا تے. حضور نیک عورت نو پسند فرمایا. نیک عورت دنیا تے جنت دی نشانی ہے. اللہ سارے نو نیک عورتاں عطا فرمائے. توجہ ہے کہ کوئی؟ لیکن عورتاں بڑیاں عجیب ہیں. وہ آندیاں نے آزادی ہونی چاہیے. آزادی وچ بڑے مزے نے. مینوں تسی یہ دسو تے ساڈی حکومت بھی آندی ہے آزادی ہونی چاہیے. بڑیاں آزادیاں دین دی کوشش کرتے ہیں اپنے بیانات وچ بھی اور اپنی اسمبلی وچ بھی کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے. بیلیو جتنی آزادی عورت کو اسلام دیندا ہے نا اس تو بعد کسے دتی ہی نہیں. تو یا یورپ میں جا کے انہاں انگریزاں کو پوچھو جنہ فری کیتیاں ہوئیاں نے ہن کتھے اپڑے ہو. یورپ والے ہوں یہ آدھے بھائی بیویاں ٹھیک نے جہاں مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے. اللہ سانو اسلام دا سچا پیروکار بنائے. حضرات دی وقار حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرما نے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رکھے ہر بچایا تے جان پھلا دے آئی ہو تے جیوے مرشدی کامل پاؤ تے جے پوٹی سیدہ زہرا تیرے پردے تو قربان جائے جدے پردے نو ویکھ کے بے ایماناں نو ایمان نصیب ہویا ہے. آج دیاں بیبیاں دے پردے ویکھ کے ایمان والےاں دے ایمان متزلزل ہوندے. جملہ سمجھو کہ کوئی نہ جڑے ایمان والے ہوندے نا انہاں دے ایمان بھی انہاں بیبیاں نو ویکھ کے خراب ہوندے ڈگمگاندے. ایک او پردہ دار خاتون نے جنہ دا پردہ بیک کے بے ایمانہ نو ایمان نصیب ہو گیا ہے. عورت بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن پردے دے اندر ہو. اقبال فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو. ہے بڑی چیز لیکن گھر میں چربے تھے سرے بازار آ جائے بکاؤ مال بن کے تے عورت اس وقت ایک جانور ہو سکتی ہے. عورت نہیں ہوتی. عورت ہے یو جڑی مصطفیٰ کریم دی شریعت کے مطابق پردہ کر کے گھاری چو نکل دی ہو. متوجہ ہو کے کوئی نہ حضرات دی وقار اے میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی دی چادر تطہیر ہے. حضرت سلمان فارسی فرما دے کہ میں نبی علیہ السلام دے کول بیٹھا سا تے ایک بندہ آیا اس نے کلمہ پڑھیا جی میں غریب بڑا میری کو مدد ہو جائے. حضور نے فرمایا انہوں سواری کون دے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے جلد قدر یا رسول اللہ اٹھنی میں دے دینا. فرمایا ننگا انہوں کپڑا کون پہنائے گا؟ مولا علی اٹھے دل کی تھی سونیا چادر میں دے چھڑنا. جدو کپڑے بھی ہو گئے سواری بھی مل گئی. فرمایا سلمان جاؤ اور اس کو کھانا کھلا. حضرت سلمان فرماتے ہیں مسجد نال جننے گھر سن میں سارے گھرائیں گیا لیکن وہ دی ضرورت پوری نہ ہوئی تو میں بی بی پاک دے گھر گیا. میں بی بی پاک دے گھر گیا دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی جی اے بھوکا ہے تو بابا دے دربار ہی چوائے نو روٹی چاہیے.
بی بی جان فرمانیاں نے روٹی گھر تے نہیں پر میں تینوں چادر دینی ہے لے جا تے یہودی کول گروی رکھ، یہودی کول چادر گروی رکھو تے جو لے کے آؤ میں روٹی پکا کے دیا۔ بی بی نے چادر طے کر کے سلمان فارسی نے لے لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بیٹی دی چادر تے شمون یہودی کول گئے نہ کہ رکھ لو گروی اور جو دیو۔ شمون پوچھ دے چادر کی دیئے کیونکہ چادر وکھری ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہ، یہ چادر کی دیئے؟ حضرت سلمان نے دسیا ہے چادر سلطان الانبیاء دی بیٹی دیئے، اے سننے دی دے رہی تو فرمایا وہ چادر کیوں دے رہے ہیں گروی؟ سلمان دسیا ایک منگتا آیا ہے، آیا ہائے ہائے ہائے، ایک منگتا آیا ہے تے او منگتے نو خوراک دین واسطے اپنی چادر گروی رکھ رہے، انہیں چادر اتھے چا رکھی، یاد ہے پہلے میں نو لے چل اپنے نبی دا کلمہ پڑھا، میں نو مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھاؤ، جڑے اپنی چادر دے کے بھی سائل نو خالی نہیں جان دیں دے سچیاں دا گھرانا ہے، تائیں تے شہر کہندہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانا۔ کیا گھرانہ ہے، کیا شان ہے جس دی شان اچ قرآن دا نزول ہوتا پہ ہے۔ افطاری دا سامان اگے رکھ کے بیٹھے تے دروازہ کھڑکے، میں جی مسکین ہاں، فرمایا سارے دے دیو، توجہ ہے کہ کوئی نہ، میں جی مسکین ہاں آپ پانی نہ افطار کر لوانگے سارا انہوں دے دیو۔ سائل نے روٹی پھڑی ہوئی تے کہندہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا وراء الورا ہے، اس میں حسنین سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور بیلیو اسی سے اپنے ہوئے ہوئے رزق کی چوبی کونی نہ دیندے، ڈھیر بھی جمع ہوئے تھے، پیسی آنے بڑا دید ہے، اگے روز ہی دید ہے، اے روز ہی آ جاندے نے، لیکن دیکھو نبی دے گھرانے دی شان کیے، پھر افطار، پھر روٹی پکائی، پھر اگے رکھی، پھر بوا کھٹکیا، کون؟ یتیمہ، میں یتیمہ، کی چاہیے نہیں، روٹی چاہیے سرکار، ایک نے دیتی، دوجے نے، تیجے نے، سارے نے موڑ دے چھے، پھر پکا لی، پھر رکھ لی، پھر دروازہ کھٹکیا، کون ہے؟ جی میں قید چو ہونی نکلیا تے بھوکھا پڑا، ہونی قید چو نکلیا تے بڑا بھوکھا، روٹی چاہیے، اسی جڑے دے بریانی پکائی ہوئے کنڈی دے چھڑنے ہیں، باندر کوئی نہ آگے، آج اسی کنیاں کھانی ہے، وہ سمجھ ہوندی پہی جے سچی لوگوں کے کوئی نہ، جڑے دن اسی بریانی پکائی ہوئے اسی انیا کنڈی مارو، آج اندر بندہ کوئی نہ آ جائے، اسی کنیاں پھڑ پانے نے، ٹھیک ہے، توڑے نال سوچے، جو بہتر لگے تو اسی کر سکتے ہو، مالک ہو، مجاز ہو اپنی طبیعت دے، لیکن زہرہ پاک تیرے صدقے جاواں تیری سخاوت ہو، پھر تیجے دن دروازہ، میرے نبی نے فرمایا دو بندے کھاندے پہ ہونا، اتو تریجہ آ جائے، تے وٹ نہ کریا کرو بھئی یہ کی دے آ گیا ہے، حضور فرماتے نے تسی ان بالیا کرو تے اللہ ہوتا کھانا تو اٹھے کھانے دے وچ شامل کر دے گا، طعام الاثنین کافی الثلاثہ، حضور فرماتے ہیں دو بندیاں دا کھانا تینہ بندیاں واسطے کافی ہو جائے گا، بال ہے تو ان بائے گا نال اللہ دا کھانا تیرے کھانے دے وچ نازل فرما دے گا، تراوے برکت والا کھانا کھا لیا جی، کہ سی ساڑھی مزاج ہی بڑا الگ، ساڑھی طبیعت ہی بڑی الگ ہے، اے کملیا شکر کریا کرو، اللہ سانو اینجاڑیاں چ رکھے ہے، اینجاڑیاں چ نہیں کیتا، جو اینجا کرے تو کیڑا زور لا لینا جی، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ غریب بھی کر سکتا ہے تے اللہ امیر بھی کر دیتا ہے، وہ دی اپنی بانڈے، جس حالت کس کسی نے رکھے وہ دی اپنی پسندے، اللہ بندے دی صورت ویکھ کے رزق نہیں دیندہ،
یہ وہی اپنی پسند ہے، جنوں جس حال کر دے اس حال اس حال کی ڈیوٹی کر، جی انج والے رکھیا کر ڈیوٹی، اپنے مالک کی ڈیوٹی کر، اس تینوں انج والے رکھے۔ گرامی قدر احباب، تیجے دن پھر آپ نے فرمایا کی چاہیے جی؟ میں کہتی ہوں مینوں روٹی دی لوڑ ہے۔ بی بی پاک نے اپنی روٹی دیتی ہے، مولا علی دیتی ہے، حضرت حسن تے حسین دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن لے کے جبریل آ گیا، سخاوت دا انداز دیکھیا، اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہیں قیدی نے بھی روٹی لے لیے تھے، اعلان کرتا جا رہا ہے اللہ اللہ نبی۔ بھائی بہ جاؤ، میں تقریر کرنے تو تھوڑی بڑی مہربانی، پتر بہ جاؤ، بعد سے پیسے دے دو لیا کرو۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الوراء ہے۔ وراء دا مطلب ہوتا ہے اونچا، پھر وراء الوراء، یہ اونچیاں تو بھی اونچے نے، ایک ہوندے نے اونچے، نہیں شاعر کہتا ہے اونچے نہیں، یہ اونچیاں تو بھی اونچے نے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الوراء ہے۔ اس میں حسنین سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ آؤ بیلیو اللہ تا قرآن سنو، فرمائے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آؤ بیلیو اللہ دا قرآن سنو، آل محمدی شان اچ میرا رب فرماتا ہے ایمان والے ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الوراء ہے۔ اللہ قرآن فرما دے سلام علی الیاسین، اے میرے یاسین دی شان والے نبی دے گھر والیو، تواڈے اُتے رب دا سلام ہوئے، تواڈے اُتے رب دا سلام ہوئے، جنہاں نو اللہ سلام بھیجے وجہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے جنوں دین اللہ واسطے دے۔ اسی تے افطاری بھی کرانی ہوئے نا تے اسی انہاں نوں سدنے ہاں جنہاں کول اگے ہی بڑا کچھ ہوندا ہے۔ افطاری کرانی ہوئے تے انہاں نوں سدنے ہاں جنہاں کول اگے مال دیر ہوندا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھانا انہاں نوں کھلاؤ جنہاں نوں کھانا کھلایا رب راضی ہوندا ہوئے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، جنوں دے بو نا موڑوں دے اوتے نیکی نہ چاڑی رکھیا کرو، باس انج دتا سی اسی انج دتا سی، اوے جنوں دیندا ہے رب دیندا ہے، شکر کرو ساڈا ہاتھ وسیلہ بنیا ہے۔ جنوں دیندا ہے رب دیندا ہے، شکر کرو ساڈا ہاتھ وسیلہ بن گیا ہے۔ تے جنہیں تسی دیتے ہو نا
یہ قیامت والے دن تواڈے سامنے آ جانا ہے، ضائع کوئی نہیں جانا۔ متے کو ودے چھڑیا ختم ہو گیا، نہیں وہ جمع ہوتا پیا ہے، قیامت والے دن تواڈے کول آ جائے گا، وہ تواڈے سامنے تواڈے نامہ اعمال وچ لکھیا ہے، تواڈے اگے آئے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ حضرات دی وقار، اے میرے پاک رسول دا گھرانہ ہے۔ بی بی آ گئی، بی بی آ گئی جی میرے پتر کو کپڑا کوئی نہیں، ننگا ہے۔ بی بی نے ویکھیا تے گھر ایک سوٹ کوئی نہیں، امام حسن ستے پہ، توجہ مولا حسن ستے پہ تے بی بی نے اٹھا کے آکھیا پترا قمیض لا دے۔ کوئی بندہ ہے جڑا گل نوں سمجھے؟ فرمایا بیٹا قمیض اتارو۔ اماں کیوں؟ فرمایا بیٹا کوئی منگن آ گیا، لا دے۔ مولا حسن نے لا کے دی، فرمایا تو اپنے پتر نو پا لے، میرا پتر جانے تے دا نانا جانے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اقبال جدو یہ پڑھیا نا علامہ نے، تے علامہ کہتے ہیں، علامہ تیری تربت الاسلام ہے، فرماتے نے سیدہ زہرا رشتہ آئین حق زنجیر پا است۔ اقبال فرماتے نے بی بی زہرا اللہ پاک دی شریعت دا مضبوط سنگل میرے پیرائیں چے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ ایک اللہ دی شریعت دا قانون میرے پیران دی زنجیر ہے، ایک تیرے بابے دی شریعت دا قانون میرے پیران دی زنجیر ہے، ورنہ گردے تربتش کر دید میں سجدہ پر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں زہرا یہ تیرے بابا تے تیرے مولا وحدہ لا شریک دا قانون میرے پیران دی زنجیر نہ ہوندا تے اقبال دی عقیدت آندی ہے زہرا تیری قبر نو سجدہ کرا کتنی عظیم عورت ہے۔ ہائے ہائے اقبال کہتے ہیں عقیدت کہتی ہے زہرا تیرے قبر دی خاک نو سجدہ کرا، لیکن رب دی شریعت تیرے باپے دی شریعت روک دیئے، سجدہ جائز نہیں، لیکن دل کرتا ہے تیری قبر نو سجدہ کرا تو کتنی عظیم عورت ہے۔ ہائے ہائے کیا کہنے اس توتے اقبال کو لفظ کوئی نہیں جنہاں نال تعریف کرے سیدہ زہرا پاک۔ اپنے بچے دی قمیض لا کے فرمایا لے جاؤ۔ ہائے 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 ساڑھے کول مال دولت ہے، جمع کیتا ہوئے ہے، اللہ فرمانے بھی یاد رکھو الذی جمع مالا وعددہ، جڑا روز گندا ہے تو اتے رکھ دے اندے انہیں ہو گئے، ایحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ نا بابا نا، مال کسے کوڑ ہمیشہ نہیں رہا، مال اتھی رہ جانا ہے، تیسی جو ٹور جانا ہے مڑ گل تے اتھی جا گئی۔ حضور میاں محمد بن صاحب بولے دیا فرماتے نے کسے نال وفا نہیں کیتی، اس دنیا پہ اتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری۔ ہائے ایتھے کسے نے رہنا، متے پکے گھر بنا کے سمجھو اسی پکے ایتھے ہاں، نا میاں نا، ایتھے پکیاں کسے نہیں رہنا، سب جانا جے، جان دی تیاری کر لو۔ گرامی قدر دوست یاد کر لو جنہ کو دولت ہے جے، تو اٹھے کو اللہ دی نعمت دولت، دولت مند ہونا کوئی برائی نہیں، دولت مند ہونا برائی نہیں، قارون ہونا برائی ہے۔ جنہ جنہ کو دولت ہے جے، رمضان دا مہینہ ہے، اپنی دولت دا حساب کرو۔ جنہ دیاں دکانہ میں سامان ہے،
وہ اپنے تجارتی سامان کا حساب کر کے 40واں حصہ زکات دیو. جنہ کو 30 گاواں یا مجھاں نے وہ 1 سال کا جانور وچوں زکات کا دیو. جنہ کو 40 نے وہ 2 سال کا ایک جانور زکات وچ دیو. جنہ دی زمین وچ کنک ہوندی ہے وہ زمین دا عشر دیو 20واں حصہ. جنہ کو سونا 7.5 تولے وہ دی زکات دیو. جہدے کول 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہے وہ اپنی چاندی دا حساب کر کے زکات دیو. اے نہ ہوئے جیڑا بندہ زکات نہیں دینا وہ تے قارون وچ کوئی فرق نہیں، کیونکہ قارون نو اللہ دے نبی نے زمین جاننا اس واسطے حکم دیتا سی زمین نو کہ نو کھچ لے. کیوں؟ وہ زکات نہیں سی دیتا. جیڑا زکات نہ دے وہ قارون ہے. جیڑا زکات نہیں دیتا وہ بھی اس دور دا قارون ہے. کافر نہ ہو سی لیکن قارون ضرور ہے، کیونکہ وہ بھی مال نو زکات نہ دین دی وجہ تو پکڑیا گیا سی. قیامت والے دن تھوڑا مال اکٹھا کر کے تھوڑے واسطے عذاب نہ بن جائے. شہر والے دیہات والے سارے سنگی اپنے مال دا حساب کر کے زکات ادا کرو. جدیاں دکاناں کرائے تے نے وہ دی کرائے دی آمدن تے زکات ہے. جڑے پلاٹ تسی بیچن دی نیت تے رکھے نے انہاں پلاٹاں تے زکات ہے، دی قیمت تے. جڑے تسی اپنی رہائش واسطے لین انہاں تے زکات نہیں. جڑی زمین ٹھیکے تے لیندا ہے ٹھیکیدار تے عشر ہے، زمین دین والے تے عشر نہیں. لیکن ٹھیکیدار لین لگے اودے نال گل کر لے کہ عشر ادواد کران گے، اے اودی اپنی مرضی ہے. عشر اپنے مال دا گن کے دیو. ویسے تسی کروڑ روپیہ بھی دے دیو، جنی دیر تک نیت نہیں کرو گی گنو کہ نہیں زکات ادا نہیں ہوے گی. زکات گن کے اور حساب کر کے دیو. بے زکات مال بالکل جہنم دا بالن جے. لوگوں اس کو بچو، اپنے اپنے مال دی زکات دیو. جڑا زکات نہیں دیندا وہ روزہ رکھدا ہے تے حرام مال نہ رکھدا ہے. وہ دی نماز کوئی نہیں، وہ دی روزہ کوئی نہیں، وہ دا حج کوئی نہیں، وہ دی زکات نہیں تے کوئی شے نہیں. زکات مال نو پاک بھی کردی ہے تے بدھاندی بھی ہے. اپنے اپنے اموال دی زکات دیو. ساڈے شہر دے اندر دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ فیض نقشبندیہ منڈی سکھے گی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس چوئے فقیر پڑے ہے. الحمدللہ ہون اس دی ذمہ داری اس فقیر نو سونپی گئی ہے اور میرے نال جڑی میری ٹیم ہے اس نو سونپی گئی ہے کہ تسی یہ مدرسہ چلانا ہے. اج تو بعد وہ مدرسہ اسی چلانا ہے اور تعمیراتی کام چونکہ مدرسے دے اندر ہونے والا ہے، کچھ کام ہونے والا ہے. سانو پیسے دی ضرورت ہے. سارے سنگی اپنی زکات اکٹھی کر کے تے مدرسے واسطے میرے کو جمع کراؤ یا حاجی اشرف صاحب کو جمع کراؤ. اور میں اس گل تے ناز کرنا کہ جس مدرسے میں پڑھیا اس مدرسے دی خدمت دی ڈیوٹی مینوں سونپی گئی ہے. انشاءاللہ میں اس مدرسے نو پھر اس عروج تے لے کے آواں گا انشاءاللہ جتھے میرے استاد محترم دے ویلے وچ موجود سی. یہ مسجد بھی میری ذمہ داری ہے، میرے استاداں دی مسجد سی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے. کوئی یہ دی تسی سمجھو بیٹھے کوئی گروپ قابض ہے یا فلانے گروپ دی مسجد ہے، یہ کسی گروپ دی کوئی مسجد نہیں. سارے اس مسجد دے خادم نے تو مسجد دا ذمہ دار میں ہاں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی اس شہر دی برادری اس مسجد دی مالک نہیں. ہر وہ بندہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور عقائد و نظریات والے سنت والے رکھتا ہے وہ اس مسجد کا شیئر ہولڈر ہے. وہ یہ آ کے کام کر سکتا ہے، یہ ڈیوٹی دے سکتا ہے، سارے کو پوچھ سکتا ہے تسی کی کر رہے ہو. میں اس مسجد کا مسئول ہاں، مدرسے کا میں مسئول ہاں. میرے کو تسی سوال کر سکتے ہو، اسی تمہیں پیسے دیتے ہو، تسی کتنے لائے نے، کی کیتا ہے، کیویں خرچ کیتا ہے. سارے سنگی حساب کرو. کل انشاءاللہ ساڈے جڑے نمائندے نے اور سنگی نے وہ تواڈے کول مسجد مدرسے واسطے آؤ گے. سارے سنگی اپنی اپنی زکات کا حساب کرو اور حساب کر کے زکات الگ کرو. تواڈے غریبی رشتہ داراں وچ اگر کوئی حقدار ہوے تے اون بھی دے سکتے ہو، لیکن اے جڑی تسی زکات ضائع کرو گے ہو نہیں صحیح. اپنا صدقہ فطر، زکات، عشر گندم دی صورت وچ، جنس دی صورت وچ، ہر صورت وچ تواڈے کول موجود ہے. او تسی مسجد نو مدرسے نو خدمت کرو. مدرسے دی خدمت دی سانو ضرورت ہے اور اس جگہ تے اساتذہ دی اور تعلیم دی اسی اثر نو دوبارہ اس کو اسی ہن نویں طریقے تو شروع کرنا ہے تاکہ اندے اللہ دے دین دا کام اچھے طریقے نال ہوے. سارے سنگی اس دے اندر ضرور حصہ لیا. تسی اللہ دی راہ تے دیو گے رب بدا کے مڑ تانوں عطا فرما دے گا. تواڈے اموال وچ کمی نہیں آئے گی. تواڈا مال گھٹے گا نہیں، مال بڑھتا جائے گا.
مال اچ کمی نہیں آئے گی، وہ ودے گا۔ سارے سنگی اپنے مال کا حساب شہرہ والے پنڈا والے کرو اور کر کے او دی زکات ادا کرو۔ جڑا بندہ زکات ادا کرے گا وہ اپنے رب نال معاہدہ لکھ لے کہ تیرا فرمان ہے میں ودا کے دینا، میں انہیں دیتا پیا، میں سال بعد ویکھنا ہے تو مینوں ودا کے دیتے نے مالکا یا نہیں دیتے۔ اپنے رب نال بزنس کر لو، اپنے رب نال کاروبار کر لو، لکھ لو اپنے رب نال، لکھ کے تحریری معاہدہ کرو، ایک پاسے اپنے سائن کرو، دوجے پاسے اپنے رب دا نام لکھ کے آکھو مالکا سی تیرے نال معاہدہ کیتا ہے، تیرا ساڈا پارٹنرشپ پہ اسی کاروبار ہی تینوں دیاں گے، تو پھر سانوں دینا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے میں بازار وچوں انار لے کے آ رہا سی، جدوں میں گھر آیا داخل ہونے لگا تو ایک سائل نے کہا کہ جی مینوں اللہ دے راہ تے انار دے دے، فرماندے میں وہ اللہ دے راہ تے دے دیتا۔ جدوں میں دے دیتا تو میں گھر داخل ہویا تو بی بی پاک نے پوچھا تسی انار لین گئے سو؟ تو میں کہا وہ تو میں اللہ دے راہ تے دے آیا تو دروازہ کھڑکیا، میں پوچھا کون ہے؟ بندے آکھیا جی ساڈے انار پکے نے، اسی پہلا آکھیا نبی پاک سرکار دے گھر دے کے آئے، اے قبول فرما لو۔ وہ جدو انار آئے تو انہوں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مولا علی گن کے فرماندے نے بھئی اے میرے نہیں، اے انار میرے نہیں، یا علی انار تو آٹے نے میں لے کے آیا، میں تو نہیں بھولیا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں بھولیا تو بھولیا علی بھی نہیں۔ حضور کی میں فرمایا، میرے رب نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک میرے راہ تے دے میں 10 دینا، تو 9 لے کے آیا ہے، رب آندا میں 10 دینے، تو 9 لے کے آیا ہے میرے گلے تے رب 10 پورے گلے دا، یہ لے جا میرے نہیں۔ انہیں جیب وچوں 10واں بھی کٹیا، انہیں نواں دے نال رکھ کے آکھیا یا علی تیرے ایمان تے عقیدے تو قربان جاواں۔ میں آکھیا سی علی نو کیڑا پتہ لگنا ہے؟ فرمایا علی دا اپنے رب تے یقین ہے، رب فرمایا میں 10 دیاں گا، ہن 10 ہی مل گئے۔ ود تے سکدے نے گھٹ سکدے۔ حضرات دی وقار حضور سلطان باہو دے نال لفظات اختتام کراں گا۔ باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے الف اللہ پڑھا حافظ ہویا تے گیا ہی جاپوں پردہ پڑھ عالم فاضل ہویا تے بھی عاشق ہویا زردہ تے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ۔ تسی کوئی بندہ دولت تو رجدہ ویکھے؟ باجی بندہ دولت تو رج گیا ہے، کوئی ویکھیا ہے؟ ویکھنا بھی کوئی نہیں۔ دولت شے ایسی ہے ان دے تو بندہ رجدہ ہے ہی نہ، بلکہ جنی ود دی جائے بھوک بھی ودی جاندی ہے۔ بڑا عجیب سسٹم ہے اس مال دا۔ حضور باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دل دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ پانچ فقیراں کسے نہیں ماریا تے اے ظالم چور اندر دا کسے تو بھی نہیں مردا، سارے نے بڑی زور لایا ہے، لیکن باہو سلطان آدھے نے ان جے ماریا ہے تے کسے محمد عربی دے فقیر ماریا ہے، دنیا تو نہیں مریا۔ الحمدللہ کوئی فقیر نہیں بھی بن سکتے تے فقیران دی نقل تا ماریے کریے،
فقیراں دی نقل مارنا بھی ثواب ہے. میں تے تواڈے کول اتنے مجمع چ پیا ہے اے دعا کرنا اللہ سونیا میں تیری بارگاہ وچ دولت نہیں منگدا. تسی نہ انج آکھیا جے مجھے تانوں لوڑ ہے. سانو اللہ نے دولت تو بے نیاز کیتا ہوا ہے. ساڈیاں مریداں کول جو دولت ہے بھی ساڈی ہے. میں پیا دعا کرنا میرے مالک مینوں دولت نہ دیں اپنے نبی دا پیار دے چھڑ. ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. لوگو دولت ہونی چاہیے تواڈے کو کیونکہ مولا علی فرماندے غریب دی مدد کرنے واسطے امیر ہونا ضروری ہے. تواڈے کول دولت ہوے گی تے تسی غریباں دی مدد کرو گے نا. تواڈے کول دولت ہوے گی تو مسجداں دی خدمت کرو گے. تواڈے کول دولت ہوے گی تے تسی چلو گے نا. دولت تواڈے کول ہونی چاہیے فقیری دعویٰ کرنے والے کول نہیں ہونی چاہیے. اسی کوئی دعا منگی ہے یا اللہ جڑے بھی نہ تے تھوڑے بھی نہ جڑے بھی نہ تے تھوڑے بھی نہ. جڑی شے دی لوڑ ہوے وہ پوری ہو جائے. وادو جوڑن دی مالکا سان لوڑ ہی کوئی. ایسا تجربہ کر کے ویکھیا جنہ خرچ بدائی دے اونا مالک. پہلے ہن ایک مدرسہ سی میرے کو ہن دوسرا بھی آ گیا ہے. مینوں یقین کامل ہے 100+ پوائنٹ کہ اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے میری پیسہ بھی دگنا کر دے. ڈبل ہو جانا ہے. میں ڈبل خدمت کراں گا پھر میں ٹرپل کراں گا. اللہ میری آمدن ٹرپل کر دے گا. جتنے میں بندے میں دینے اللہ انی روٹی بدائی جاتی. تو جدو قیامت والے دن میں جانا ہے نا میرے کول زمین کوئی نہیں. میرے کول ایک من کنک دا نہیں ہویا ہے سال. تسی تو مڑ چاہیے نا. اسی کو نہیں چاہیے. روٹی سان بھی دے گا تو انشاءاللہ بڑی ودیا دیندا ہے. بندیاں تو وکھری روٹی دیندا ہے مالک سان. کوئی نہیں. مال زکات ساڈے تے فرض ہی نہیں ہوندی کیونکہ اتنی جمع ہی نہیں کرتے وہ زکات ہوئے فرض. متوجہ ہو حضرات؟ سمجھ رہے ہو سن رہے ہو نا؟ ایک ہی آرزو ہے جدو جانا نا اسی اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ. ہاں بھائی تو ہی حساب دے تے اسی آکھنا نہیں لے لو. اللہ کو منگنا چاہیے اور ہر ویلے منگنا چاہیے. بے نیازی رب تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں رب کو جدو بھی منگا میں رب دا دین ہی منگنا. یا اللہ تھوڑے جے ڈنگے شنگیاں سیدھا کر چھڑ. یا اللہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوندیاں اور دے معاف کر چھڑ. میرے مالکا اپنے نبی دے دین دا پیار عطا فرما چھڑ. تے رب دی عزت دی قسم میں اکثر بندیاں دسنا کہ جدوں میرے کولوں رب پوچھنا نا دس تو کی لے کے آئے تے میں آکھیا سونیا تیرے یار دیاں گلاں کردے کردے ہورا آ گیا. حساب آپے کر لے وعدہ کیڑے پاسے تے کرنا. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فرماتے ہیں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں. دن اور رات جڑے لمحات حضور دا دین پڑھدیاں اور حضور دا دین دستیاں لنگ دے یہی ساڈے کول سرمایہ ہے. یہی وجہ ہے این یاد کر کے جو دعا میں یا اللہ آ دعا پہ منگنیا تیرے نبی دے مراسیاں اے کرم کر چھڑ تے اللہ مان لیتا ہے. الحمدللہ اس گلتے ہی نہ دے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں. سادی فرمانے اوقات ہم معبود کہ با یار بسر شد. اوہ بیڑا ہے یو جڑا یار دی سنگت وچ گزرے. بیڑا او اوقات ہما بود کہ با یار بسر شد. باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود. باقی سب فضولے. شکر کرو پہ کہ نبی پاک دا ذکر سن دے پہ ہو. کئیاں سوڑ پئیے دلائیں میں انہاں دے اندروں ویندا پیا. انہاں سوڑ پئیے بٹھو جمعہ مکان ہن جان بھی دین. لیکن یقین کرو ساڈا تو دل کرتا ہے کدی 3:30 تک لگے چلو تھے اگاں لگے ہی چلیے. لیکن کی کریے وقت دا دامن بڑا تھنگے. اوئے ایک منٹ اور حضور دے ذکر وچ گزار لو ہے قیامت والے دن آکھن والے ہوواں گے یا اللہ جمعے دے دن بہ کے جمعہ روزہ رکھ کے گرمی دے ماحول وچ تیرے یار دیاں گلاں کردے رہے ہاں کچھ اجر دے نہ سانو اس گل دا. آؤ پڑھ لو وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں. سونے محبوبہ
میں تو اپنی کیفیت دساں جڑے بندے مدینے جاندے نے میں انہاں نوں ویکھ ویکھ کے تے ترسدا رہا کہ یہ کتنے چنگے لوگ نے جڑے مدینے جاندے نے جڑے مدینے آوندے نے یہ کتنے بخت والے لوگ نے کدی کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ سونیا یا اسی مدینے رویے یا مدینے والے دی زیارت ہوتی رہے پھر اسی بھی آکھیے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے ہر لحظہ ہر پل پیلا گناہگار ضرور کملی والے پر تیرے ذکر دا سہارا لے کے قبر جایا وقت گزرا ہے جو آپ کی اور کچھ نہیں بنایا فیکٹریاں کوئی نہیں لایا پلاٹ کو نہیں کٹھے کیتے دنیا دا مال جوڑے ہی کوئی نہیں ایک کوئی سرمایہ ہے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ممبر رسول دے بیٹھا میں نو رب دی عزت سوئے جدو آنکھ بند کریے تصور کریے تینج لگ دے جی میں حضور دے روضے دے کول کھلوتے ہوئے سرمایہ زندگی کھٹے ہی ہے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں پتہ نہیں کدو ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے پتہ نہیں کدو زندگی دا خاتمہ ہو جائے یار تے بیلی مرید تے پیار کرنے والے تے ایتھے ہی رہ جان گے جدو فرشتے پوچھن گے دس کون ہے اے تیرے آقا کون نے سنی بول کے آکھن گے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا جو آپ کی یاد میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں یاد تیری نے کلیجہ جالیا آب جا واللیل زلفاں والیا آب جا ہونے آب جا واللیل زلفاں والیا وقت گزرا جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو
کی کسے تو پوچھو تیرے کل کی سرمایہ میں تبلیغ بڑی کرنا میں نماز بڑی پڑھنا میں روزے بڑے رکھے میرا وقت تبلیغ جبید ہے میں قرآن دی تلاوت کرنا جی میں کاروبار بڑا کرنا میں ملازمت کرنا میں تعلیمی مشاغل بڑا مشغول ہوں سنی کی نظریہ ہے میرا وقت گزرا ہے جو بس آپ کی یاد میں حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کو یاد کر کے فرمانے اقباتنا مجروحۃ بالسیف حجر المصطفیٰ کملی والیا تیرے شہر دی جدائی جگر ٹکڑے ہو گیا ہے اقباتنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ طوبا لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم کتنے چنگے نے وہ لوگ جنہوں مدینہ شریف حاضری نصیب ہے گرامی قدر احباب دعا کریا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد جویڑا گزرے قربان جائیے بریلی والے سرکار فرمانے نے وقت گزرا ہے جو جالیاں دے سامنے کھلوتے آئے کڈا خوش بختی دا اس ویلے عروجا سونیا تیریاں جالیاں دے کول بیٹھے آئے سامنے تیرا سونا روزہ سی تیرے تے درود پہ پڑھ دیا آئے اکھائیں جو اتھرو رما آئے کڈا سونا ویڑا سی اس ویڑے نو سلام وقت گزرا جو آپ کی یاد میں وقت گزرا جو او کیسیاں کڑیاں سر مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردائے تیبہ دا سفر ہوئے وقت گزرا جو آپ کی یاد میں سے ہر لحظہ بھائی جنہوں گرمی لگی ہے اور جڑے باہر بیٹھ رہے ہو تھوڑے کو معافی منگنے ہاں سانو میاں معاف کرے آجے اگلے جمعے تو کوشش کرانگے چھیدری پڑھا چھڑیے وما علینا